السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، 220 اور 221۔ آپ لوگ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اور آپ لوگ ایزیلی اپنے لیسن کو یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ ان احکام سے شریعت کا ابتدائی خاکہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے اس میں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ یعنی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، اب معاملہ تمہاری عقل کا ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس واضح کر دیا گیا ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ تو 195 آیت نمبر میں پہلے بھی آ چکا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں تمہارا یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، جنگلوں میں نکل جاؤ بس سارا کچھ چھوڑ دو۔ نہیں، اسلام تو متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گرہستی اور شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور دنیا و آخرت کے معاملات میں ایک نسبت و تناسب قائم رہنا چاہیے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا صحیح طور پر اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور غلط تناسب قائم کر لیا گیا تو ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی دو دوائیں ہیں جن میں ایک کی مقدار آپ کو کم لینی ہے اور ایک کی زیادہ لینی ہے۔ اگر کم کی مقدار آپ نے زیادہ اور زیادہ کی مقدار کم کر دی تو وہ نسخہ جو ہے وہ آپ کو شفا نہیں کرے گا، وہ ہلاکت بن جائے گا آپ کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی اور مصلحت بہتر ہے، ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اصل میں لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے پر جو بہتر ہو۔ چنانچہ وہ مال یتیم کے بارے میں انتہائی احتیاط کر رہے تھے اور انہوں نے یتیموں کی ہنڈیاں بھی علیحدہ کر دی ہوئی تھیں، مطلب ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے، لیکن اس طرح یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی کے گھر میں یتیم پرورش پا رہا تھا تو اس کا خرچ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا تھا، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ وہ جانتا ہے کہ کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا اور وہ تم پر آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تو زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی
متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو، خواہ وہ صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اگر ان سے رشتے ناطے جوڑو گے تو وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔